आज हम इसलिए यहाँ पर जमा हुए हैं कि खुदावंद यीशु के मूर्तों में से जिंदा होने के दिन को मना सके। खुदावंद यीशु जिंदा है। अभी हमने गीत गाए हैं, पता नहीं आपको समझ आई है या नहीं आई है। तो मेरा प्रोजेक्टर बिजली करंट ज्यादा आने से उड़ गया, तो सबको गीत नजर नहीं आ रहा था, लेकिन हम गा रहे थे, तालियां बजाओ उम्मतो, कहो कि यीशु जिंदा है। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। ये वो गीत है जो पिछले 40-50 साल से हम सुन रहे हैं, और वाकई ये हकीकत है कि खुदावंद यीशु मुर्दों में से जी उठा है। फिर अभी हमने एक और गीत भी गाया, सारी दुनिया की कब्रां विचों कब्र इको खाली है, और वो कब्र खुदावंद यीशु मसीह की है। इस बात का सबूत है कि वो यहाँ नहीं बल्कि मुर्दों में से जी उठा है। खुदा का शुक्र हो आप सबके आने के लिए, जो टाइम निकाल कर यहाँ पर पहुंचे हैं। हम आपको खुदा के घर में वेलकम करना चाहते हैं। आइए बाइबल में से पढ़ेंगे लूका की इंजील, उसको 23वां बाब और उसकी आयत नंबर 55। और उन औरतों ने जो उसके साथ गलील से आई थी, पीछे पीछे जाकर उस जगह को, कब्र को देखा, और ये भी कि उसकी लाश किस तरह रखी गई, और लौट कर खुशबूदार चीजें और इत्र तैयार किया। क्योंकि अगला दिन सबत का दिन था, तो जैसे यहूदियों का दस्तूर था, वो खुदावंद यीशु को तैयारी के साथ वो सारे मसाले, वो इत्र, वो खुशबूदार चीजें लगाकर दफन नहीं कर सके थे। तो उन्होंने जाकर उस जगह को देखा, फिर घर आकर खुशबूदार चीजें और इत्र को तैयार किया। सबत के दिन तक गुजरने का उन्होंने वेट किया, और उसके बाद 24वें बाब की पहली आयत में लिखा है, सबत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ता के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार थी लेकर कब्र पर आए, और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। इसकी को बंद कर, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश ना पाई। अब वो आई किस मकसद के लिए है कि उसको तैयारी के साथ दफन कर सके। जो दफन करने से पहले खुशबूदार चीजें लगाना रह गया था, वो कर सके। हमारे ख्याल कुछ और होते हैं, हम कुछ और प्लान करते हैं, लेकिन खुदा के ख्याल हमारे ख्यालों से इस कदर बुलंद हैं जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है। वो तो आई हैं उसको तैयारी के साथ दफन करने के लिए, लेकिन जब वहां पर पहुंची तो दूसरी आयत में लिखा है, और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश न पाई। अब आई हैं तो देखा कि पत्थर, जो भारी पत्थर है, वो कब्र से हटा हुआ है। परेशान हो गए, ये क्या हो गया। लेकिन अंदर गई कब्र के तो देखा कि कब्र ही, जो लाश है वो वहां पर मौजूद नहीं। उनके क्या फीलिंग होंगे, उनके क्या एहसास होंगे, हैरान, गमगीन, परेशान। क्योंकि अगली आयत में लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो 2 शख्स बरात पोशाक पहने उसके पास आ खड़े हुए, उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गई और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। फरिश्तों ने कहा, जिस हस्ती को तुम ढूंढ रहे हो वो मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है, और तुम जिंदा को मुर्दों में तलाश कर रही हो। हमारा खुदावंद यीशु जिंदा है, वो जिंदा है, और अगर कोई उसको ढूंढना चाहता है, मिलना चाहता है, देखना चाहता है, तो कहाँ उनको मिलेगा? जिंदों के करीब, मुर्दों में नहीं मिलेगा। अगर दुनिया खुदावंद यीशु को देखना चाहती है, और हम कलीसिया का रोल ही ये है कि खुदावंद यीशु को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करें, हमें दुनिया को खुदावंद यीशु को दिखाना होगा,
लेकिन खुदावंद यीशु जिंदा लोगों के दरमियान मिलता है। आप जानते हैं जिंदा कौन होते हैं? जो खुदा के रूह से मामूर हैं। यूहन्ना 6 बाब 63 आयत में लिखा है, जिंदा करने वाली तो रूह है। क्या आप जिंदा हैं? क्या आप दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं कि हमारा खुदावंद मुर्दा नहीं बल्कि जी उठा है? तो वो जिंदों के दरमियान मिलता है। फरिश्तों ने कहा, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाता, लेकिन ये बहुत बड़ा मैसेज है। जिंदा मसीह जिंदा कलीसिया के दरमियान मिलता है। वो कब्रों में नहीं मिलता, वो मुर्दा लोगों के दरमियान नहीं मिलता, वो जिंदा लोगों के दरमियान मिलता है। यहाँ पे लिखा है, वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। उसकी बातें उन्हें याद है। आज एक वाक्य है जो इसके बाद अगली आयतों में लिखा है, जिस पर मैं चाहता हूं कि हम थोड़ी देर के लिए गौर करें। लूका की इंजील 24वां बाब आयत नंबर 13। और देखो, उसी दिन उनमें से 2 आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम अमाउस है। वो यरूशलेम से करीबन 7 मील के फासले पर है। और उन सब बातों के सबब जो वाक़या हुई थी, आपस में बातचीत करते जाते थे। जब वो बातचीत और पूछ-पाछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु नजदीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थी कि उसको न पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वो गमगीन से खड़े हो गए। फिर एक ने, जिसका नाम कलीपास था, जवाब में उससे कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है जो नहीं जानता कि इन दिनों में क्या क्या हुआ? उसने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी का माजरा जो खुदा और सारी उम्मत के नजदीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था, और सरदार कायम और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वा दिया ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए और उसे मसलूब किया जाए। लेकिन हमको उम्मीद थी, इसको याद रखना है। ये 2 शागिर्द हैं जो कह रहे हैं, हमारे सरदार कायनों और हाकिमों ने उसको पकड़वा दिया, लेकिन हमको उम्मीद थी कि इसराइल को मखलसी यही देगा। और अलावा इन सब बातों के इस माजरे को आज 3रा दिन हो गया, और हम में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया। वो सवेरे ही कब्र पर गई थी। ये आयतें जो मैंने पहले पढ़ी हैं, वो कहते हैं वो सुबह सुबह कब्र पर गई थी, और जब उनकी उसकी लाश ना पाई तो ये कहती हुई आई कि हमने रोया में फरिश्तों को भी देखा है। वो समझ रहे थे फरिश्ते एक्चुअली नहीं मिले, शायद रोया में इन्होंने देखे। कहते उन्होंने रोया में फरिश्तों को भी देखा, और उन्होंने कहा वो जिंदा है। और बाद हमारे साथियों में से भी कब्र पर गए, और जैसा औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसको न देखा। और उसने उनसे कहा, अब यीशु बोलने लगा। उसने उनसे कहा, नादानों और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त तकातो, क्या मसीह को यह दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर न था? फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नबिश्तों ने जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई थी वो उनको समझा दी। इतने में उस गांव के नजदीक पहुंच गए जहां जाते थे, यानी अमाउस गांव के नजदीक पहुंच गए। और उसके ढंग से ऐसा मालूम हुआ कि वो आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने उसे यह कहकर मजबूर किया कि हमारे साथ रह, क्योंकि शाम हुआ जाती है और देना बहुत ढल गया। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। खुदावंद यीशु फिर ही आएगा अगर आप उसको इनवाइट करें। वैसे लग रहा था वो आगे निकलने वाला है। उन्होंने उसे इनवाइट किया, उन्होंने उसे मजबूर किया, कहा खुदावंद रात बहुत हो गई है, हमारी ख्वाहिश है वो हमारे साथ रहे। बस वो अंदर गया। यीशु इनविटेशन कोई दे तो फिर वो अंदर आता है, रिजेक्ट नहीं करता। लिखा है ताकि उनके साथ रहे। फिर जब उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा।
اس پر ان کی آنکھیں کھل گئی اور انہوں نے اس کو پہچان لیا اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گئے۔ انہوں نے آپس میں کہا جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا اور ہم پر نوشتوں کا بھید کھولتا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے؟ بس وہ اسی گھڑی اٹھ کر یروشلم کو لوٹ گئے۔ یہ وہی ہیں جو یسوع کو کہہ رہے تھے خداوند اب بہت دیر ہو گئی ہے، اندھیرا ہو گیا ہے، تو آگے نہ جا۔ خود جب آنکھیں کھلی اور سمجھ آئی کہ یہ تو خداوند یسوع ہے اور ہماری اس سے ملاقات ہو گئی، لکھا اسی گھڑی اٹھ کر واپس یروشلم کو گئے۔ اور کتنے میل کا فاصلہ تھا؟ 7 میل دور تھا۔ اب انہیں اندھیرے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، اب انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، پرواہ کیے بغیر کہ دن کا کون سا ٹائم ہے، حالات کیسے ہوں گے، کیا ہوگا۔ لکھا اسی گھڑی انہوں نے جب اس کو پہچان لیا تو لکھا ہے اسی گھڑی اٹھ کر یروشلم کو لوٹ گئے اور ان 11 اور ان کے ساتھیوں کو اکٹھا پایا۔ وہ کہہ رہے تھے خداوند بے شک جی اٹھا اور شمعون کو دکھائی دیا ہے۔ آپس میں کہہ رہے تھے شمعون کو وہ ملا ہے، خداوند یسوع واقعی مردوں میں سے جی اٹھا۔ عورتیں جو قبر پر گئی تھی انہوں نے بھی آ کر بتایا ہے، اور ساتھ ہی یہ دونوں شخص بھی وہاں پر پہنچے اور انہوں نے جا کر اپنی گواہی سنائی اور لکھا انہوں نے راہ کا حال بیان کیا اور یہ بھی کہ اسے روٹی توڑتے وقت کس طرح پہچانا۔ وہ یہ باتیں کاری رہے تھے کہ یسوع آپ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلام۔ آئیے اللہ اپنے اپنے لیے کلام مانگیں، خداوند سے کہیں خداوند مجھ سے کلام کر، میری ضرورت کے مطابق مجھ سے بول۔ عبادت کے اس حصہ میں خداوند ساری فضا، سارے ماحول کو اپنے ہاتھوں میں لے، تیرا نام عزت اور جلال پا۔ ہلیلویا 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 ہلیلویا۔ Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. شکر شکر جتنے بیٹے بیٹیاں ضرورتوں کو لے کر تیرے گھر میں آئے، جتنے ڈسکریج ہیں، جتنے مایوس ہیں، یسوع کے نام میں خداوند ان سے کلام کر اور مدد کر، کیونکہ تو زندہ ہے اور اپنے لوگوں کی فریاد کو سن رہا ہے۔ تیرے کان تیرے لوگوں کی فریاد پر لگے ہوئے ہیں۔ یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں، یسوع۔ جس دن خداوند یسوع مردوں میں سے زندہ ہوا، عورتوں کو نظر آیا اور اس نے ان سے کہا میں نے یہ حوالہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، تم زندہ تو مردوں میں کیوں ڈوب رہے ہو؟ اس کے بعد 2 آدمی یروشلم سے واپس اماؤس کے گاؤں کی طرف جا رہے ہیں اور پیدل جا رہے ہیں، واک کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کیسے ہمارے سرداروں نے، حاکموں نے خداوند یسوع کو جو معجزے کر رہا تھا، جو کام میں اور کلام میں دونوں طرح سے قدرت والا نبی تھا، انہوں نے کیسے اس کو پکڑوایا، کیسے وہ مصلوب ہوا۔ اور وہ کہتے ہیں ہمیں تو امید تھی کہ یہی وہ ہستی ہے جو اسرائیل کو مخلصی دے گا، ہم تو سب کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے تھے، ہم نے تو اپنی زندگی ٹوٹلی اس کے لیے کمیٹڈ کر دی کہ خداوند یہی ہے جو اسرائیل کی امید گاہ ہے، یہی ہے جو اسرائیل کو مخلصی مہیا کرے گا۔ لیکن کیا ہوا؟ ہماری آنکھوں کے سامنے اس کو مصلوب کر دیا گیا اور مصلوب ہونے کے بعد اس کو دفن کر دیا گیا اور پھر 3 دن ہو گئے ہیں آج اس ماجرے کو پریشان ہیں، ڈسکریج ہیں۔ آپ کو پتا ہے ہم ڈسکریج کب ہوتے ہیں؟ جیسے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں
جب ویسے نہیں ہوتا تو ہم ڈسکریج ہو جاتے. میں پھر تو رہنا چاہتا ہوں. مایوسی پتہ کب آتی ہے؟ جب حالات ویسے نہیں جاتے جیسے آپ نے سوچا ہوتا ہے اور پھر آپ مایوس ہو جائیں. اور میں تو سوچ رہا تھا یہ اسرائیل کو مکنسی عطا کرے گا، لیکن میری امیدوں کے الٹ کام ہو گیا. میں تو سوچ رہا تھا کہ حالات ایسے ہو جائیں گے، بچے ایسے نکلیں گے. میں تو سوچ رہا تھا یہاں مجھے جاب مل جائے گی، یہ ہو جائے گا، میرا کاروبار ایسے ہو جائے گا. جب ایسے نہیں ہوتا ہم جس طرح. کیا یہاں کوئی ایسا ہے جو کبھی مایوس ہوا ہوئے؟ کیا یہاں کوئی بیٹھا ہے جس نے جیسے سوچا ہوا تھا ویسے نہیں ہوا؟ سب کے ساتھ ایسے. خدا کے پلان کچھ اور ہوتے ہیں، ہمارے پلان کچھ اور ہوتے ہیں. آئیے اپنے آپ کو خدا کی سوچوں اور پلان کے مطابق ڈھاؤ. یہ بھی ڈسکریج ہیں. اور آپ یاد رکھیں ہمارا خدا ہمارے بولنے سے پہلے ہمارے اندر کے حالات جانتا ہے. وہ آپ کے خیالوں کو جانتا ہے، وہ آپ کی مایوسیوں کو جانتا ہے، وہ آپ کی ڈسکریجمنٹ کو جانتا ہے، اور وہ ہمیں چھوڑتا نہیں ہے. زندہ مسیح یہی ہے جس کی آج ہم سیلیبریشن کر رہے ہیں. وہ کسی قبر میں نہیں ہے جو ہمارے احساسات کو سمجھ نہ سکے. ہمارا خدا زندہ خدا ہے. وہ دعاؤں کو سنتا ہے، وہ معجزے کرتا ہے، وہ جواب دیتا ہے. آج اس کے 2 شاگرد مایوس ہو کر یروشلم سے اموس کی طرف جا رہے ہیں. اماؤس کی طرف جب جا رہے ہیں تو خدا یسوع آپ ان کے ساتھ ہو کر چلیں. یہ میرے لیے انکریجمنٹ ہے. ہمارا خدا ہمیں چھوڑتا نہیں ہے. وہ ہماری حالت کو دیکھتا ہے. اور ان سے کہنے لگا، ان کو نہیں سمجھ آئی یہ ہستی کون ہے. انہیں سمجھ آئی؟ انہیں نہیں سمجھ آئی. وہ اسے عام مسافر سمجھ رہے تھے. اسے ان سے پوچھا کیا باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا وہ غمگین ہو کر کھڑے ہو گئے اور کلیپاس ان میں سے ایک کا نام لکھا ہے، دوسرے کا نام نہیں لکھا ہوا بائبل میں. کلیپاس کہنے لگا مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے. کیا تو اکیلا مسافر ہے سارے ایریا کے اندر جسے پتا نہیں کیا ہوا ہے؟ جس نے پتا کیا کہا؟ اس نے ان سے کہا کیا ہوا ہے؟ ویسے خداوند کو پتا تھا کیا ہوا ہے. اسے پتا تھا. وہ ان کے منہ سے سننا چاہتا ہے کہ یہ اپنی پریشانی، اپنی الجھن، اپنی پرابلم مجھے بتائیں. وہ کیا انہوں نے بتانا شروع کر دیا. کیسے ایسے ہوا ہے؟ ہم تو سوچ رہے تھے یہ قدرت اور قوت والا نبی ہے، کلام والے میں اور کام میں اور کلام میں قدرت والا نبی ہے، یہی اسرائیل کو مخلصی دے گا. لیکن جیسے ہم سوچ رہے تھے ویسے ہوا نہیں. آپ کو پتا ہے شاگردوں میں سے اکثر یہ سوچ رہے تھے، باقی بھی سوچ رہے تھے کہ یسوع رومیوں کا تختہ الٹ کر اپنی بادشاہت قائم کرے گا. ایک 2 شاگردوں کی ماں تو یسوع کے پاس آئی اور کہنے لگی خداوند جب تو بادشاہی میں بیٹھے، ایک میرا بیٹا تیری رائٹ سائڈ پر اور دوسرا لیفٹ سائڈ پر بیٹھے. پڑھا بائبل میں. ان کا خیال تھا کہ یسوع یہاں اپنے بادشاہی اسٹیبلش کرے گا. اس نے ایسا نہیں کیا. وہ دنیا کی نجات کے لیے اس دنیا میں آیا. تو اس نے انہوں نے بھی یہ سوچا. لیکن آپ کو پتا ہے خدا یسوع نے کیا کیا؟ اس نے موسیٰ اور توریت اور نبیوں کے صحیفوں کو بیان کرنا شروع کیا. اس نے کہا اے کم اعتقاد ہو، نبیوں کی باتیں سمجھنے میں سست اعتقاد ہو. کیا مسیح کو اسی طرح دکھ اٹھا کر جلال میں داخل ہونا ضرور نہیں تھا؟ اس نے کہا پیشن گوئیوں کے عین مطابق یہ سب کچھ ہوا ہے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ آپ کو یہ پتا ہے جب وہ فرشتے ان عورتوں کو قبر پر ملے سب سے پہلے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اس سے کہا، بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تم زندہ کو مردوں میں سے کیوں ڈھونڈتے؟ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا ضرور ہے ابن آدم گناہگاروں کے ہاتھ میں حوالے کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے.
یہ واقعہ ہونے سے پہلے خداوند نے کئی بار اپنے شاگردوں کو بتایا کہ ہم یروشلم کو جا رہے ہیں، ابن آدم گناہگاروں کے حوالے کیا جائے گا، وہ اس کو مصلوب کریں گے، لیکن تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ یسوع نے کہا تھا، مصلوبیت ہو گئی، دفن ہو گیا، اور یہ انہیں اعتبار نہیں آ رہا تھا کہ وہ جی بھی اٹھے گا۔ یہ ہے پرابلم ہماری مایوسی کے ایام میں خدا نے وہ وعدے ان کو یاد دلائے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ کوئی عجیب بات نہیں ہوئی، یہ خدا کے پلان اور مرضی اور اس کے وعدوں کے مطابق ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھیں، آپ کی زندگی میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا کی مرضی اور پلان کے مطابق ہوتا ہے۔ خدا کی مرضی کے بغیر ہماری زندگی میں پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ کیا ایوب کے ساتھ جو کچھ ہوا خدا کی پرمیشن سے ہوا؟ بولیں، کیا ایوب کے ساتھ جو کچھ ہوا خدا کے نالج میں تھا؟ خدا نے اجازت دی تو ابلیس آگے آ سکا، ورنہ باڑ لگی ہوئی تھی، ابلیس تو بیچارہ کہہ رہا تھا میں تو اسے چھو بھی نہیں سکتا۔ تو ہمیں خدا کے وعدے اور خدا کے کلام پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا تو نے کیا کہا ہے؟ کیا یہ جو ہو رہا ہے تیری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے کہ تو نے میرے ساتھ کیا پرامس کیا؟ آئیے آج اپنے غم کو، چونکہ یہ شاگرد غمگین بھی تھے، خدا یسوع کے حضور میں لے اپنی مایوسیاں، اپنی ڈسکریجمنٹ خدا یسوع کے حضور میں لے، اور جو چیز ہماری مایوسی کو دور کر سکتی ہے وہ خدا کے وعدے ہیں، خدا کا کلام ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہوگی۔ چند باتیں میں آپ کے سامنے پڑھنے ہیں۔ ایک وعدہ جو میرے خیال میں آپ سب کو یاد ہے، عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، نہ میں تمہیں چھوڑوں گا اور نہ تم سے دست بردار ہوں۔ ایک اس نے پرامس کیا ہے، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے وعدہ کیا اس نے۔ یہ سایہ کی کتاب میں سے میں تھوڑا سا ٹائم لگا کر یہ وعدے پڑھنا چاہتا ہوں۔ 43واں باب، اور پہلی آیت، اب اے یعقوب خداوند جیسے تجھ کو پیدا کیا، خدا نے صرف بنی اسرائیل کو ہی پیدا کیا یا ہمیں بھی پیدا کیا؟ ہمیں تو اسے نئے سرے سے بھی پیدا کیا۔ وہ کہتا ہے میں نے جس نے تجھ کو پیدا کیا اور جس نے اسرائیل تجھ کو بنایا، یوں فرماتا ہے خوف نہ کر، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ یاد ہے فرائیڈے والے دن ہم نے کیا کلام سیکھا؟ یسوع نے ہماری قیمت دے کر ہمیں خرید لیا ہے، جس کو ریڈیمپشن کہتے ہیں، جس کو فدیہ کہتے ہیں۔ اس نے وہ کہہ رہا میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے، تو میرا ہے۔ خدا ہمارا نام جانتا ہے۔ جب وہ ساؤل پر دمشق کی راہ پر ظاہر ہوا، اسے پکارا اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ جب سیموئل کے پاس آیا، کیا اس کا نام لے کر اسے آواز نہیں دی اے سیموئل اے سیموئل؟ خدا ہمارا نام جانتا ہے۔ یرمیا کو سکھا اس سے پہلے کہ تو اپنی ماں کے پیٹ میں پڑتا میں تجھے جانتا تھا۔ خدا ہمارا نام لے کر ہمیں بلاتا ہے، ہمارا نام لے کر ہمیں پکارتا ہے۔ اس ملک کا صدر اور وزیر اعظم مجھے بائی نیم شاید نہیں جانتا، لیکن میرا خدا مجھے بائی نیم جانتا ہے۔ یہ میرے لیے بہت بڑی تسلی ہے۔ خدا کہہ رہا ہے میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے، تو میرا ہے۔ ہم نے فرائیڈے والے دن یہ بات بھی سیکھی تھی، جب اس نے قیمت دے کر ہمیں خرید لیا ہے تو اب ہم اپنے نہیں رہے بلکہ اس کی پراپرٹی بن گئے ہیں۔ یاد ہے وہ کہتا تو میرا ہے، میں خدا کی یسوع کا ہوں، اس نے میری قیمت ادا کی ہے، اس نے میرا فدیہ دیا ہے۔ آگے لکھا ہے چونکہ ہم اس کے ہیں وہ ہمیں بائی نیم جانتا ہے،
آگے کہتا ہے جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا. یہ اس کا وعدہ ہے. جب طوفان آئیں گے، جب پانیوں میں تم گھر جاؤ تو میں تمہارے ساتھ ہوں گا. جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے نہ ڈبائیں گی. جب تو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے گی اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا. جیسے ہمارا خدا میں چھوڑتا ہے، وہ کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں. ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں. حوالہ کیا بلکہ ایک وعدہ خدا کا ہم پڑھتے ہیں. 49واں یسایہ کی کتاب، اسی سے 2-3 پیج آگے جائیں گے تو 49واں آیت نمبر 12. اے آسمانوں گاؤ، اے زمین شادماں ہو. 14 آیت میں پڑھتا ہوں. لیکن صہیون کہتی ہے یہوہ نے مجھے ترک کیا اور خداوند مجھے بھول گیا. ہم بھی کئی دفعہ ایسے ہی نہیں کہتے خدا تو مجھے بھول ہی گیا، خداوند نے ہمیں ترک کر دیا. کہتا ہے بڑی صہیون یہ کہہ رہے ہیں یہوہ نے مجھے ترک کیا، خداوند مجھے بھول گیا. کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزندوں پر ترس نہ کھائے؟ ہاں وہ شاید بھول جائے پر میں تجھے نہ بھولوں. خدا نے ایگزامپل سے کہا کہ ماں اپنے دودھ پلاتے ہوئے بچے، دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھول سکتی ہے؟ کہیں بھول سکتی ہے؟ ایون جانور بھی اپنے بچوں کو بھولتے اور ان کو چھوڑتے. انسان جو انسانی ماں ہے وہ کیسے اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے، رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ آگے خدا کہتا ہاں شاید وہ بھول جائے لیکن میں تمہیں نہیں بھولوں. اس کا مطلب ہے خدا کی محبت انسانی ماں سے بھی بڑھ کر ہے. انسانی ماں باپ سے بڑھ کر وہ ہم سے پیار کرتا ہے. کہتا ہے میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے اور تیری شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے. کہتا ہے میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے. اور اب تو ہم نے مصلوبیت کے پر جب غور کیا تو اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں وہ کیل لگائے گئے. تو یہ اس کی اس محبت کا اظہار ہے جو میرا خدا مجھ سے اور آپ سے کرتا ہے. اس نے ہماری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود دی. خالی پینسل سے لکھی نہیں، کھودی ہوئی ہے. کھودنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ مٹے گی نہیں، وہ نہیں جائے گی. آئیے خدا کا شکر ادا کہ تو نے وعدے جو میرے ساتھ کیے ہیں وہ میں مایوس ہو جاتا ہوں، وہ میں غمگین ہو جاتا ہوں. خدا ہم تیرے وعدوں کے لیے تیرا شکر. آئیے 1 منٹ کے لیے اس کا شکر ادا کریں. خدا تیرے کلام کے لیے، تیرے وعدوں کے لیے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. ہاللویا 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 ہاللویا. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. اور بعد میں انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا جب وہ ہم سے کلام کی باتیں کرتا تھا اور نوشتوں کو کھول رہا تھا تو کیا ہمارے دل خوشی اور جوش سے بھرے نہیں جا رہے تھے؟ کلام خوشی دیتا ہے. جب خدا اپنا کلام نازل کرتا ہے ہمارے دل خوشی اور شادمانی سے بھر جاتے ہیں. اور کئی دفعہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ جو ہستی جس کو ہم فیل کر رہے ہیں خدا سب کو نظر نہیں آتا. روح کی صورت میں جب وہ ہمارے درمیان آتا ہے آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں، آپ محسوس کر سکتے ہیں. تجربہ کبھی ہوا ہے جب ہم پرستش کرتے ہیں، جب ہم دعا کرتے ہیں، عجیب سی وہ فیلنگ ہے جس کو آپ محسوس کرتے ہیں جو ویسے اگر خدا کی حضوری نہ ہو تو وہ فیلنگ نہیں ہو.
آج دو شاگرد مایوس جا رہے ہیں، غمگین ہیں، ڈسکرج ہیں، انہیں آئیڈیا ہی نہیں کہ جو ہستی ہمارے ساتھ چل رہی ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ آپ کو آئیڈیا ہے کہ جب آپ چرچ میں آتے ہیں جو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ عجیب سی فیلنگ ہے، یہ خدا کا مسا ہوتا ہے، یہ خدا کی حضوری ہوتی ہے، کیونکہ اسرائیل کا خدا اپنے لوگ بندوں کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہوتا ہے۔ یہ جو آپ خوشی محسوس کرتے ہیں، یہ جو آپ اپنے اندر شادمانی کو محسوس کرتے ہیں، یہ خدا کے روح کے سبب سے ہے۔ لیکن کئی دفعہ ان شاگردوں کی طرح ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہم کس کی حضوری میں ہیں اور کون ہم سے باتیں کر رہا ہے، ان کو نہیں سمجھتے۔ لیکن ایک بات ہے، یہ ہیں یسوع کے شاگرد ہیں، کہہ رہے ہیں ہم میں سے عورتیں نہیں تھیں۔ شاگرد، یہ شاگرد ہیں یسوع کے، دو شاگرد۔ تو یہ جب وہ گاؤں آ گیا، مسیح یسوع نے ایسے ظاہر کیا جیسے وہ آگے بڑھنے والا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں خداوند، اب یہ ہمارا گھر آ گیا ہے، نزدیک ہے، ہمارے گھر میں چلیں، رات ادھر سٹے کریں۔ یسوع رک گیا۔ ایسے کیا ہوتا اگر وہ اسے نہ انوائٹ کرتے تو اس نے چلے جانا تھا، بالکل چلے جانا۔ ایک جگہ پر بائبل میں لکھا، میں پڑھتا نہیں، جب وہ طوفان میں تھے کشتی میں اور یسوع آیا پانی پر چلتا ہوا اور اس کے ڈھنگ سے ایسے لگتا تھا جیسے وہ آگے بڑھنے والا ہے، لیکن انہوں نے جب پہچانا تو یسوع کو پکارا، یسوع نے طوفان تھما دیا، اس نے کشتی میں دعوت دی، جو ہی وہ کشتی کے اندر آیا طوفان ہو۔ ایک موضوع میں ایسے لکھا۔ آئیے جب آپ یسوع کو فیل کریں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، اس کو اپنی زندگی میں اپنے گھر میں انوائٹ کریں۔ جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو، جب تک خدا مل سکتا ہے اس کے تعلق۔ اگر آپ کو فیل ہو اسے انوائٹ کریں۔ جب انوائٹ کیا اسے اپنے گھر میں لے گئے، کھانا لگ گیا، کھانا کھانے کا ٹائم آ گیا تو یسوع نے کیا کیا؟ اس نے لکھا ہے شکر کر کے روٹی کو توڑا اور ان کو دیا۔ اور یسوع کا خاص سٹائل تھا جیسے وہ شکر کرتا اور روٹی توڑ کر، جو ہی اس نے ایسے کیا وہ سمجھ گئے وہ یہ تو یہ خدا یسوع ہے۔ ان کی آنکھیں کھل گئی اور انہیں پہچانا۔ ویسے مریم جب قبر پر گئی اور اسے کہا کہ شاید یہ مالی ہے، اور اسے کہا کہ اگر میاں تو باغبان ہے تو نے کہاں اس کی لاش کو چھپایا، مجھے بتا دے میں اس کو لے جاؤں گی۔ اور یسوع نے اسے کہا مریم، اور جو ہی مریم کہا اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اس کے قدموں میں گر پڑی اور کہنے کہ اے ربونی، یعنی اے اس کا، کیسے اس کو سمجھ آ گئی؟ کیونکہ یسوع جب اس کا نام لیتا تھا جس سٹائل میں، جس طرح سے، اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو پکارنے کا انداز خداوند یسوع کا ہے۔ ویسے آواز سے سمجھ آ جاتی ہے، کئی دفعہ فون پر نام نہ بھی بتائے، جو اکثر جس سے بات ہوتی ہے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے یہ فلاں بندہ ہے۔ اس کو سمجھ آ گئی، اس نے روٹی دے کر شکر کیا اور توڑا ہے، یہ تو خداوند یسوع کیا کرتا تھا۔ مریم، یہ تو خداوند یسوع کو ایسے پکارا کرتا تھا۔ ویسے ہماری خداوند یسوع کے ساتھ اتنی کلوز ایسوسیشن ہونی چاہیے کہ جب وہ ہمیں پکارے ہم سمجھ جائیں کہ یہ تو میرا خداوند ہے جو مجھ سے کلام کر رہا ہے۔ جب ان کی آنکھیں کھلی تو پھر اندھیرے کا خوف اور ڈر ختم۔ پہلے 7 میل چل کر آئے ہیں، اب پھر فوراً 7 میل چل کر پھر واپس گئے ہیں یروشلم۔ جب گئے تو وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے، ڈر رہے ہیں۔ کئی کہہ رہے ہیں یہ شمعون کو نظر آیا ہے، کچھ کہہ رہے تھے وہ عورتوں کو نظر آیا، مریم مغدلینی کو ملا ہے۔ اور اتنی دیر میں یہ 2 شاگرد بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا سرمونی کو نہیں ملا، آج ہماری طرف سے ملاقات ہو گئی ہے۔ اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ جس کو مصلوب کیا گیا، جس کو دفن کیا گیا، وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، کیونکہ ہماری اس سے ملاقات ہو چکی ہے۔ اور ابھی وہ یہ کہہ ہی رہے تھے کہ خداوند یسوع پھر ان کے بیچ میں آ کر اور کہنے لگا تمہاری سلامتی۔ ویسے زندہ ہونے کے بعد
مسیح کا بدن پہلے والا بدن نہیں تھا، جلالی بدن، اور جلالی بدن ایسا بدن ہے جب اس کے آگے یہ دروازے، کھڑکیاں، اینٹیں، پتھر رکاوٹ بن سکتے تھے۔ بائبل کے اندر لکھا ہے یہودیوں کے دروازے، شاگردوں نے دروازے بند کیے ہوئے تھے، یسوع آپ ان کے بیچ میں آ کر آتے۔ یہاں پر بھی کوئی چیز اس کے آگے رکاوٹ نہیں بن سکتی، جب چاہے وہ نظر آ سکتا ہے، جب چاہے وہ غائب ہو سکتا ہے، جلالی بدن۔ اور پتہ ہے میرے لیے انکریجمنٹ کی بات کیا ہے؟ جب ہم مردوں میں سے زندہ ہوں گے تو ہمارے بدن خدا یسوع کے بدن کی طرح کریں۔ کیسے میں جانتا ہوں؟ یوحنا کے خط میں لکھا ہے، اے عزیزو اب تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے، اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم اس کی مانند ہوں گے۔ یوحنا کا خط اس کے 4 باب میں لکھا ہے۔ یوحنا کے خط میں دوسرا جب اینیوے جب وہ درمیان آ گیا تو ثابت ہو گیا کہ وہ زندہ ہے۔ اب عورتوں کو جب وہ نظر آیا تو اس نے کہا دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، جاؤ اس کے شاگردوں کو بتاؤ، اور خاص طور پر پطرس کو، کیونکہ پطرس ڈسکریج تھا، پطرس رو رہا تھا جب اس نے 3 بار یسوع کا انکار کیا۔ تو کیا لکھا ہے کلام کے اندر؟ وہ باہر جا کر زار زار رونے لگا، اور زندہ ہونے کے بعد اس نے اپنے میسج میں ان عورتوں کو جو میسج دیا، کہا جاؤ میرے شاگردوں کو بتاؤ اور پطرس کو بھی بتاؤ کہ میں گلیل میں ان سے۔ اس کا مطلب ہے زندہ مسیح جس کے زندہ ہونے کا دن آج ہم منا رہے ہیں، وہ اگر کسی کو ڈسکریج دیکھتا ہے، غمگین دیکھتا ہے، وہ ان کے پاس جاتا ہے اور ان کے ساتھ چلنا شروع کرتا ہے، ان کی آنکھیں کھولتا ہے، کلام کے وعدوں سے ان کو انکریج کرتا ہے۔ اس نے کلام کو کھولنا شروع کیا، ان کے دل جوش سے بھر گئے۔ ہمارا خداوند اگر کوئی خوف زدہ ہے اس کے ساتھ حل کرتا ہے۔ دروازے بند ہیں، آ کر کہتا ہے ڈرو مت، میں ہوں، تمہاری سلامتی ہو۔ کیا آج آپ غمگین ہیں؟ کیا پریشان ہیں؟ کیا خوف زدہ ہیں؟ زندہ خدا یہی کام کرتا ہے کہ وہ نہ ہمیں چھوڑے گا، نہ ہم سے دستبردار ہوگا۔ اور آپ دیکھیں گے جب کلام پر ہم غور کریں گے ہماری مایوسیاں جاتی ہیں۔ میں ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں، ڈسکریجمنٹ سب پر آتی ہے۔ ایون میں غور کر رہا تھا ایلیا نبی کوہ کرمل پر بال اور یسیرت کے 850 نبی ایک طرف ہیں اور ایلیا اکیلا ایک طرف ہے، دلیر ہے نا سے، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کہتا اگر میں دعا کروں گا تم بھی دعا کرو، جس کی دعا کے جواب میں خدا آگ نازل کرے وہی سچا خدا ٹھہرے، اور خدا نے ایسے کیا۔ پھر دعا کی، آسمان سے بارش آ گئی اور 3.5 سال تک بارش ہوئی نہیں تھی۔ کتنا ایمان ہے۔ لیکن ویری نیکسٹ ڈے، اگلے دن ایزابل ملکہ نے اس کو میسج بھجوایا، کہا تو نے میرے نبیوں کا جو حال کیا ہے کل تک مگر تیرا بھی ویسا ہی حال نہ کر دوں تو پھر بات ہوئی۔ بائبل کے اندر لکھا ایلیا ڈر کر بھاگا اور بیابان میں چلا گیا، ایک جھاؤ کے درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے لیے موت نہ ہوئی۔ اے خداوند میں اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں ہوں، بس مجھے اٹھا۔ ڈسکریجمنٹ آ گئی۔ ایلیا ایک دن پہلے کدھر ہے، اب کدھر آ گیا؟ ڈسکریجمنٹ۔ خدا نے کیا کیا؟ خدا نے کلام کیا۔ پہلے تو وہاں پر سو گیا، فرشتہ آیا، اس نے روٹی اور پانی اس کو مہیا کیا، کہا اٹھ کھا۔ اس نے کھایا، پھر سو گیا۔ پھر فرشتہ تھوڑی دیر کے بعد آیا، شاید 6-8 گھنٹے کے بعد، پہلا کھانا ہضم ہو گیا، پھر آیا، اس نے کہا اٹھ کھا، کیونکہ یہ سفر تیرے لیے بہت بڑا ہے۔ ویسے خدا اپنے لوگوں کو مایوسی اور پریشانی کے حالت میں چھوڑ دیتا ہے، کیوں جی چھوڑ دیتا ہے؟
एलिया को छोड़ दिया, अम्माउस की राह पर शागिर्दों को छोड़ दिया, उन शागिर्दों को जो डरे हुए थे छोड़ के, नो, उसने कहा ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना तुमसे दस्त बर्दार। एलिया से कलाम किया, कलाम है जो आपको एनकरेजमेंट देगा, उठ जा। और फिर उस चट्टान में वो चला गया, यूरोप के पहाड़ पर। और जब कलाम हुआ, पहले आंधी आई, फिर जलजला आया, फिर आग आई, और फिर हल्की दबी सी आवाज आई। और कलाम था, एलिया तू यहाँ क्या करता है? जब मुझे खुदा के लिए बड़ी गैरत आई, तेरे नबियों को तलवार से कत्ल कर दिया, मैं ही अकेला बचा हूं और वो मुझे भी मारना चाहते हैं। खुदा ने उस पर जाहिर किया कि तू अकेला नहीं है, मैंने 7,000 लोग अपने लिए बचा रखे हैं जिन्होंने अपने घुटने बाल के आगे नहीं झुकाए। खुदा ने कलाम किया, उसने कहा उठ जा, अलीशा को मसागार के तेरी जगह नबी हो, याहू को मसागार के वो इसराइल का बादशाह हो। और एक तीसरा काम भी उसने किया। एनीवे, जब ये हुआ तो एलिया चल गया, और जो ड्यूटी खुदा ने उससे कलाम किया उसको पूरा कर दिया। अब वो खौफ किधर गया? क्या इजेबल ने वो धमकी वापस ले ली है? धमकी तो उधर, लेकिन खुदा का कलाम और उसके वादे हैं। जब हमारी नजर प्रॉब्लम से हटकर खुदा पर लग जाती है, उसके कलाम पर लग जाती है, तो फिर खुदा हमें। आइए आज अपनी परेशानियों में इस बात को याद रखना है कि जिंदा मसीह जिंदा होने के बाद उसने औरतों को रोते हुए देखा, यीशु उनके पास आ। उसे किसी को गमगीन देखा, उनके पास आ गया। मायूस देखा, उनके साथ चलने लगा। डरे हुए देखा, आप उनके बीच में आकर रहूंगा, तुम्हारी सेवा में। वह जिंदा मसीह का फायदा है, वो दुआओं को सुनता है, वो जवाब देता है। और सबसे बड़ी बात यह है, इन शागिर्दों की उससे मुलाकात हो, और जब मुलाकात हो गई तो इसके बाद डिस्करेजमेंट जाती है, खुशी के साथ भागते हुए जा रहे हैं। खौफ भी खत्म हो गया, अंधेरे का भी कोई डर नहीं कि 7 मील चलकर वापस यरूशलेम को जाना है। और जाकर उन्होंने गवाही सुनाई कि अब ये सुनी सुनाई बात नहीं है, हमें खुद वो मिला है और यीशु जिंदा है। दो बातें, फरिश्तों ने कहा कम एंड सी, आकर देखो वो जगह जहां उसको बैठा, कम एंड सी। और जब देख लो तो कहा गो एंड टेल, जाकर बताओ यीशु वो मुर्दों में नहीं है बल्कि वो जिंदा हो। आज हमारी ड्यूटी क्या है, जिम्मेदारी क्या है? इन 2 शागिर्दों की तरह आइए दुनिया को बताएं कि यीशु जिंदा है। हमारी उससे मुलाकात हो चुकी है, हमने उसकी हजूरी को फील किया है, उसने मेरी जिंदगी में ये मौजज़ा किया है। वो जिंदा है तो मौजज़े करता है। ये हमारी आज जिम्मेदारी है। यीशु जिंदा है, वो और भी बहुत से लोग जिंदा हुए। इवन खुदा यीशु ने 4 मुर्दों को जिंदा किए। नाइन शहर की बेवा के बेटे को, लाजर को तो 4 दिन से मरा हुआ था जिंदा किया। एक औरत लड़की जो 12 साल की थी उसको जिंदा किया। इवन एलिया ने एक औरत जिसका शमीमी औरत का बेटा मर गया उसको जिंदा किया। एक आदमी अलीशा की कब्र में हड्डियों के साथ टकराया तो वो जिंदा हो गया। बड़े वाक़े खुदा मुर्दों को जिंदा कर सकता है, तो फिर मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ है, तो इसमें क्या ही बड़ी बात? इसको क्यों सेलिब्रेट करना? पता फर्क क्या है मसीह के जिंदा होने में और उनके जिंदा होने में? वो जिंदा हुए लेकिन इसके बाद फिर मर गए, और मसीह यीशु जो जिंदा हुआ है तो अब्दुल जिंदा रहेगा। यह फर्क, इसलिए हम शादमा हैं, इसीलिए हम खुश हैं। जितने लोग भी मरे उनको किसी ने जिंदा किया। अलीशा की हड्डियों के साथ टकराए तो जिंदा हुए। यीशु ने कहा है लाजर निकला तो जिंदा हो गए। खुदा यीशु कैसे जिंदा हो? उसे पता क्या कहा? उसने कहा इस मकदस को ढा दो तो
3 दिन में। तो भाई जी कौन उठा खड़ा करेगा? मैं इसे उठा खड़ा। उसने अपने आप को मुर्दों में से जिंदा किया। मसीह में 2 बातें हैं। बाटी जो मुकद्दस मरियम से पैदा हुई वो जिस्म है, इंसानी खसूसियात रखती है, लेकिन उस बदन के अंदर खुदा था। बाइबल के अंदर लिखा है खुदा ने मसीह में होकर दुनिया के साथ मेल मिलाप कर दिया। वो रूह जब जुदा हुआ तो यीशु मर गया, वही आया वो मुर्दों में से जिंदा, उसने अपने आप को मुर्दों में से। इस मक़दस को ढा दो तो 3 दिन में मैं इसे उठा खड़ा करूंगा। उन्होंने कहा ये मक़दस 46 साल हो गए इसकी डेकोरेशन होते, तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा। बाइबल के अंदर लिखा वो समझे ना, तो उसने अपने बदन की बाबत कहा। एक और है, उसने कहा मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और उसे लेने का भी इख्तियार है। कोई मुझसे छीनता नहीं। मैं विलिंगली अपने आप को मौत के लिए हवाले करता। मैं बाप अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आखिरी कलमा यही था। इसलिए आज हम खुश हैं कि वो जिंदा है, इसलिए खुश हैं कि वो जिंदा है तो हमारी दुआओं को सुनता है, इसलिए आज खुश हैं कि वो आता है और हमें हम परेशानियों की हालत में छोड़ता नहीं है। हमारा खुदा हमारे साथ है। कीमतें बढ़ रही हैं, जॉब्स के मसले बन रहे हैं, कई मसले, परेशानी आ जाती है। वैसे हमारा खुदा हर तरह के हालात में हमारे साथ होगा, बीमारियों में भी हमारे साथ होगा, तूफानों में भी हमारे साथ होगा, आग में से गुजरेंगे तो वो हमारे साथ होगा। खुदा मैं तेरी इन बातों पर नजर करना चाहता हूँ। ये शागिर्द जब परेशान थे तो यीशु ने क्या किया? उसने कलाम खोल खोल कर उन्हें बयान करना शुरू किया। जब ऐसे किया तो उनके दिल खुशी और जोश से भरे जाते। वैसे आप भी जब कलाम सुनते हैं समझ आती है, दिल खुशी और जोश से भरते, ये जैसे आए वैसे ही चले जाते हैं। आइए खड़े दुआ करें। आइए आज आप डिस्करेज हैं तो मेरे ख्याल में यीशु जिंदा है। उसके जिंदा होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो हमारी दुआओं को सुनता है, हमें छोड़ता नहीं, हमारे दरमियान आ जाता है। खुदा आपकी परेशानियों को बदल कर खुशियों में चेंज कर सकता है। ये शागिर्द बदल गए, इनकी मायूसी खत्म और शादमा होकर यरूशलेम को वापस आ गए। आइए उससे दुआ करें। खुदावंद आज अपनी सारी परेशानियां, फिक्रें, डिस्करेजमेंट, शायद जैसे मैं सोचता था वैसे नहीं हुआ। खुदावंद तू अपनी मर्जी को पूरा कर, लेकिन तू फिर भी मेरे साथ है, तू फिर भी मेरे साथ है। हर तरह के हालात में वो ईश्वर है, लेकिन फिर भी हम दुआ कर सकते हैं। खुदा ईस्टर वाला दिन में मोइसे कर सकता है। आइए उससे कहें खुदा मेरे घर के अंदर मोइसा कर, मेरी जिंदगी के अंदर मोइसा कर। जैसे तूने अमाउस की राह पर उनके शागिर्दों की जिंदगी को बदल दिया, मेरी जिंदगी को बदल दिया। सब दुआ करें, अपनी आवाज को बुलंद करें, थोड़ी देर के लिए दुआ करें। हालेलुया हालेलुया। सब दुआ करें। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप डिस्करेज हैं अपनी परेशानियां उसके सामने ले आए, अगर आप अपना यूज है अपनी परेशानियां उसके पास ले आए। हालेलुया। भाई यासर दुआ करें।